بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ملک شام کی طرف ہجرت تک کا واقعہ بیان کیا تھا۔ اب اس سے آگے سماعت فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو رستے میں ایک ملک مصر میں داخل ہوئے جہاں ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا۔ وہ جب کسی خوبصورت عورت کے ساتھ اس کے خامد کو دیکھتا تو خامد کو قتل کروا کر عورت کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا۔ اگر عورت کے ساتھ باپ یا بھائی ہوتا انہیں قتل تو نہ کرواتا لیکن عورت کو پھر بھی اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔ اسے یہ اطلاع دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک انتہائی خوبصورت عورت کے ساتھ آئے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا، تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری بہن ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجنے سے پہلے یہ سمجھا دیا کہ میرے اور آپ کے علاوہ یہاں کوئی مومن نہیں ہے اور مسلمان آپس میں اسلامی بہن بھائی ہیں۔ میں نے تمہیں ظالم بادشاہ کے سامنے بہن کہا ہے۔ اگر وہ تم سے پوچھے تو تم بھی اپنے آپ کو میری بہن ہی کہنا، مجھے جھوٹا ظاہر نہ کرنا ورنہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ پھر ظالم بادشاہ نے بری نیت کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو انہوں نے تھوڑی دیر اجازت چاہی اور فوراً وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی اور عرض کیا، ہے اللہ، میں آپ اور آپ کے نبی پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے جسم کو اپنے شوہر کے علاوہ ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، بس اب اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا مانگتے ہی بادشاہ زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا اور سارہ علیہ السلام سے التجا کرنے لگا، اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میرے لیے اس مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کر دیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پہلی حالت پر آ گیا، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد اس نے دوبارہ وہی حرکت کی جو پہلے کی تھی۔ تیسری مرتبہ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے اپنے غلاموں کو بلا کر کہا، تم میرے سامنے عورت نہیں بلکہ کسی شیطان کو لائے ہو، اسے ابراہیم کے پاس لے جاؤ اور بطور خادمہ ہاجرہ بھی اسے دے دو۔ حضرت سارہ علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ کھڑے نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے دوران نماز ہی ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، کیا معاملہ پیش آیا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کافر کی چال ناکام بنا دی اور ایک خادمہ حضرت ہاجرہ بھی دلوا دی۔ وضاحت: نماز وہ عظیم عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ سے پریشانیوں کا حل اور ہر کام کے لیے مدد طلب کی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45۔ اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ و ہاجرہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکل کر ایک ایسی بستی میں قیام پذیر ہوئے جو ہر لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ خیر و برکت والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو غور و زغر کے شہر سدوم میں اقامت پذیر ہونے کی تعلیم دی تاکہ آپ وہاں کے رہنے والے کافر، بدکار اور شریر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی خاطر اپنے وطن سے ہجرت کر کے شام جاتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ میرا رب مجھے اس مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا اور ایمان و توحید پر ثابت قدم رکھے گا۔ جب آپ علیہ السلام کو شام کی مقدس سرزمین میں رہتے ہوئے 20 سال گزر گئے اور کوئی اولاد نہ ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے نیک اولاد کے حصول کے لیے یہ دعا مانگی، فرمانے الہی، ہے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی خادمہ ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سوچتے ہوئے دے دی کہ
شاید اللہ تبارک تعالی حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرما دے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بطن سے 87 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرمان الہی ہے، بس ہم نے انہیں بردبار اور سنجیدہ بیٹے کی خوشخبری دی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کے مال و اولاد میں برکتیں نازل فرماؤں گا۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی اولاد میں سے ہونے کی خوشخبری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کو میرے حرمت والے گھر کے قریب چھوڑ آؤ۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ کے قریب اس جگہ پر بٹھا دیا جہاں آب زمزم ہے۔ اس وقت مکہ میں نہ تو پانی موجود تھا اور نہ ہی کوئی انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کھجوروں کا ایک تھیلا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر واپس ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا، آپ ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ تو کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کئی مرتبہ عرض کی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو آخرکار حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا، کیا اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم یہی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ آپ ایک ایسی پہاڑی پر پہنچے جہاں سے آپ علیہ السلام کے بیوی اور بیٹا دکھائی نہیں دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے، ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد تیرے عزت والے گھر کعبہ کے پاس ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں اور مشک میں سے پانی پیتی رہیں یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا اور انہیں خود بھی اور بچے کو بھی پیاس لگ گئی۔ جب انہوں نے بچے کو دیکھا کہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے تو وہ قریب ہی صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے، اس سے پانی مانگ لے، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر وہاں سے اتری اور نیچے کی جگہ سے ہوتی ہوئی مروہ پہاڑی پر چڑھی، وہاں بھی ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ انہوں نے اسی طرح 7 چکر لگائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 7ویں چکر پر جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام مروہ پر چڑھی تو ایک آواز سنی تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا، ہے اللہ کے بندے، میں نے تمہاری آواز تو سنی ہے، کیا تم ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جہاں اس وقت زمزم کا کنواں ہے وہاں اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر زمین کھود ڈالی اور وہاں سے پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس چشمے سے خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے کہا، تمہیں یہاں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور ان کا والد مل کر بنائیں گے اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اس وقت بیت اللہ کی بنیادیں زمین سے اٹھی ہوئی تھی۔ جب بھی بارش کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے وہاں پر کافی وقت گزارا۔ پانی نکلنے کے چند ہی دن بعد جراحیم قبیلے کے کچھ لوگ قریب سے گزرے تو انہوں نے وہاں پر ایک پرندے کو اڑتے
اڑتے ہوئے جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہاں ضرور پانی ہے جس پر پرندہ گھوم رہا ہے۔ انہوں نے اپنے 2 آدمی معلومات کرنے کے لیے بھیجے۔ ان دونوں نے آ کر پانی دیکھا اور پھر اپنے قافلے کے پاس جا کر انہیں بتایا کہ واقعی ہی یہاں پانی موجود ہے۔ وہ لوگ بھی پانی کے پاس آئے تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے یہاں رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اس شرط پر اجازت دے دی کہ اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی یہ شرط قبول کر لی اور وہاں مستقل رہائش اختیار کر لی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی وہیں بلا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں دعا مانگنے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بردبار بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور امتحان آپ علیہ السلام کو بذریعہ خواب اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ بیٹا ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہے میرے بیٹے، میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، ہے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجیے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آخرکار جب دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے انہیں آواز دی، ہے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی اچھا صلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا اور ہم نے ایک مہنڈک اس اسماعیل کی جگہ پر بھیج دیا اور ہم نے اس کا ذکر آئندہ آنے والی نسلوں میں باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک تعالیٰ کا سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میں کامیاب ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور انعام آپ علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی سارہ جو کہ بانجھ تھی انہیں بھی اولاد کی خواہش ہوئی۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جلد ہی ایک بنا ہوا بچھڑا ان کی مہمان نوازی کے لیے لے آئے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے فرشتوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام جو قریب ہی کھڑی تھی یہ سن کر ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اسے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ سارہ کہنے لگی، کیا اب میں بچہ جنوں گی جبکہ میں تو خود بھی بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے پر تعجب کر رہی ہو؟ ہے اس گھر کے رہنے والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکات نازل ہوں، بے شک اللہ تعریفوں کے لائق ہے، بڑی شان والا ہے۔ اور ہم نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو وصیت کی کہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ فرمائے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد اقصی۔ انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں
دونوں میں کتنی مدت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 40 سال۔ ویسے تو اللہ کی ساری زمین مسجد ہے، جس جگہ نماز کا وقت آ جائے اسی جگہ نماز پڑھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر بیت اللہ کی تعمیر شروع فرما دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے جا رہے تھے اور خلیل اللہ علیہ السلام چنائی کرتے جا رہے تھے۔ جب دیواریں بلند ہوگی تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر لانے کو کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی۔ شروع اسلام میں اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بھی موجود تھے۔ یہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے نام سے موجود ہے۔ طائف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد اسی مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں نماز پڑھنے کا حکم ہے، فرمان الہی ہے، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ مقرر کر لو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ جب تعمیر کرتے وقت دیواریں کچھ بلند ہو گئیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر حجر اسود نازل فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو بیت دیواروں کے کونے میں نصب کر دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حجر اسود کو جب جنت سے نازل فرمایا تھا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی اولاد کے گناہوں کو چوس چوس کر کالا ہو چکا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہونے والی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، فرمان الہی ہے ہمارے رب، انہی لوگوں میں سے ایک رسول مبعوث فرمائیے جو آپ کی آیات انہیں پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو پاک کر دے، یقیناً آپ سب پر غالب خوب حکمت والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو محمد عربی کے لیے متعین فرما کر قبول فرما لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور اپنی والدہ آمنہ کا خواب ہوں۔ میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا ہے جس سے شام تک کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر بلند ترین مقام بیت المعمور کے پاس جگہ عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر مجھے 7واں آسمان پر لے جایا گیا تو وہاں میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جس کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ طواف کر لیتے ہیں قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف انداز میں آزمایا۔ آپ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر آزمائش میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ذکر فرمائی، آپ علیہ السلام پر خوب انعام و اکرام نازل فرمائے اور آپ علیہ السلام کو لوگوں کی امامت کا شرف عطا فرمایا، بلکہ آپ علیہ السلام کی درخواست پر آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک لوگوں کو نبوت بھی عطا فرما کر لوگوں کی امامت کا شرف بخشا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آئے، یعنی جس نبی پر کوئی کتاب نازل ہوئی وہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی
تھا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا آپ علیہ السلام پر بہت بڑا انعام تھا جس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکا۔ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سے نبی مبعوث ہوئے جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک ہی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے جنہیں پوری کائنات کے لوگوں نے نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا گیا اور انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا کیا گیا جو آپ علیہ السلام سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں ایسے مقام پر فائز ہوں گا کہ تمام لوگ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف راغب ہو رہے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کے قریب دفن ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے کفن دفن کا اہتمام آپ علیہ السلام کے بیٹوں اسماعیل و اسحاق نے کی۔